بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، جیسا کہ دوست اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ چند دن پہلے عورت مارچ کے نام پر جو ملک پاکستان میں ایک بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم کیا گیا، اور ایسے پوسٹر اور ایسے جو ہیں بینرز ان کو اٹھا کر پوری دنیا کو میسیج دیا گیا کہ پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے، اور میرا جسم میری مرضی کے نام پہ وہ ولگر اور بے حیائی کے جو بینرز اور پلے کارڈز پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھے، انتہائی شرمناک بات ہے. پہلے نمبر پہ تو میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. اگر میں چاہوں تو بیٹی پیدا کروں، اگر میں چاہوں تو بیٹا پیدا کروں، اور جس کو میں چاہوں بیٹیاں بھی عطا کروں، بیٹے بھی عطا کروں. بے شک میں قدرت رکھتا ہوں اس پر. تو ناظرین، میرے خیال میں یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ بیٹی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت جب دور جہالت میں مشرکین مکہ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے اور بیٹی والے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی، اور 4 بیٹیاں عطا کر کے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو میسیج دیا کہ میرے نزدیک بیٹے یا بیٹیوں کی وقت نہیں، بلکہ میں جو پسند کرتا ہوں میں وہی عطا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس کو بیٹی کی ضرورت ہے، کس کو بیٹے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا کی. بیٹا کوئی نہیں تھا، ہوئے فوت ہو گئے، اور وہ بیٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی جہاں تک بات کی جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے کہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ میرے جنازے پہ نہ پڑے. تو معزز ناظرین، یہ اس نبی کی بیٹی تھی. اس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے پوری انسانیت کے لیے ان کو رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں وہ بالکل پوری دنیا کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ رکھی گئی، اور آج بھی یہ سلوگن اور لوگو موجود ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اس ملک پاکستان کے اندر وہی نظام چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے. تو اسلام نے بیٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ بیٹی کس طرح زندگی گزارے. میرا جسم میری مرضی، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بہت ساری تعداد میں مسلمان عورتیں ہماری بہنیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعرہ آیا کہاں سے ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے پیچھے پس پردہ غیر مسلم جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی بیٹی کو وہ سر عام ذلیل کریں. اور یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے کہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جانور اور بھیڑیے کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور میں ایک بڑی موسٹ امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک انگریز تھا، اس نے ریسرچ کی، اس نے پوری دنیا کے ہر ریلیجنز کی عورت کا اس نے ٹیسٹ لیا کہ میں دیکھوں کہ سب سے پاکیزہ عورت کون ہے اور کس ریلیجن کی عورت سب سے پاک ہے. تو جب اس نے سب عورتوں کے ٹیسٹ لیے، نمونے لیے، تو اس کو یہ پتہ چلا کہ دوسرے ریلیجنز میں اگر ایک عورت میرڈ ہے تو اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی ریلیشنز اور تعلقات ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان عورت کا بھی اس نے ٹیسٹ لیا، جو کہ بڑی پاکیزہ اور پاک دامن عورت تھی، جو اپنے خامد کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتی تھی. تو وہ غیر مسلم اس نتیجے پہ پہنچا اور اس نے لکھا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی پاکیزہ اور پاک باز عورت ہے تو وہ مسلمان عورت ہے. تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو اور مسلمان کی بیٹی کو یہ شرف عطا کیا کہ سب سے پاکیزہ اور پاک دامن بیٹی جو ہے وہ اسلام کی بیٹی ہے اور مسلمان کی بیٹی ہے. اسی چیز کو اگر دیکھیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے بیٹی کو حقوق نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں ملے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق نہیں ہے، میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، عورت کو اللہ رب العزت نے عزت بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی عزت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایسے مسلمان دنیا کے مال سے زیادہ، زیور سے، لال جواہرات سے، یا جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ عورت کی عزت اور رسپیکٹ ہے. جو مسلمان عورت کی عزت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اسلام عورت کی عزت کا درس دیتا ہے اور احترام کا درس دیتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حاتم طائی کی بیٹی کو انہوں نے گرفتار کیا تو کر کے لے کے آئے، تو رات اور دن کا سفر کیے انہوں نے. رستے میں جوان بیٹی تھی حاتم طائی کی، بھائی اس کا عادی چھوڑ کے بھاگ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کو لے کے آیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دشمن کی بیٹی کی اتنی رسپیکٹ کی اور اتنا پروٹوکول دیا اس کو کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ غیر مسلم کی بیٹی کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا. اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جب حاتم طائی کا بیٹا آیا اپنی بہن سے ملا اور اس نے آتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، رات اور دن تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ سفر کیا، تو اکیلی تنہا تھی، یہ کثیر تعداد میں تھے، اس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے اپنی عزت کو بھی بچایا یا نہیں بچایا؟ تو جو جواب اس وقت حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو دیا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے. اس نے کہا کہ جو رسپیکٹ، جو عزت میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے، تو میرا حقیقی بھائی ہے، ماں جایا بھائی ہے. میں نے آج تک تیری نظروں میں بھی وہ حیا اور رسپیکٹ نہیں دیکھا جو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظروں میں دیکھا ہے. تو حضرات، یہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے. یہ درس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام نام کا ہے، یہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی اپنی مرضی سے بے غیرتی کرتا ہے یا کسی مسلمان عورت کی عزت پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا جائے. ہاں، یہاں پہ یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ اسلام چونکہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے ہر لحاظ سے. یہ ہم نے گھر کی چار دیواری کیوں کی ہے، چھت کیوں ہے گھر کے اوپر؟ حفاظت کے لیے. ہم باہر گراؤنڈ میں بھی، باہر کھلے میدان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپنی بیڈ لگا کے اپنے سب کچھ اپنے گھر کا سسٹم لگا سکتے ہیں، لیکن جس طرح بغیر دیواروں کے، بغیر چھت کے گھر نامکمل ہے، اسی طرح عورت کی عزت جو ہے اور اس کی حفاظت وہ پردے کے بغیر نامکمل ہے. تو میں یہ میسیج اپنی معززات بہنوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس فتنے سے بچیے. اسلام اتنا خوبصورت ریلیجن ہے، مذہب ہے، کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، اس نے بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان فرق نہ سمجھا اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کا خیال رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا. تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں.
تو ناظرین یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت اور جو رسپیکٹ اسلام نے عورت کو دی ہے، وہ میں چیلنج سے پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو دیا ہے. اور دیکھیں جس طرح کے بہن ہے کہ جس طرح بیٹی ہوئی پیدا، اس کا خیال رکھا، اس کے اچھے طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کیا، بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ سمجھا، اس کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کی تربیت کی، اس کی اچھی جگہ پہ شادی کی. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. یہ بیٹی ہے، بہن ہے. اور ماں، جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو ماں کے بارے میں نبی الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ہما جنتوں کا ونارو کا، یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری دوزخ ہے. اگر اس کی خدمت کرو گے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ گے، اس کی خدمت کرو گے، تو اللہ رب العزت نے اسی جو کل بیٹی تھی اس بیٹی کے حقوق ادا کرنے والے کے لیے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں کٹھی ہیں. اور اسی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب بیٹی ماں بن گئی، اللہ نے اس کو اولاد عطا کر دی، تو پھر اس اولاد کے لیے کہا کہ اس بیٹی کی خدمت کرنی ہے، اس اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. اسی کے پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے. تو ناظرین یہ وہی بیٹی ہے کہ جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو شہید کیا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان تو ہو گیا، تو نے مجھ سے معافی بھی مانگ لیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ والدین اسپیشلی والد کو جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور وہ جس طرح اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اگر ایک ماں ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ جمع کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے، اس کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوتی ہے. تو اس باب سے کیا یہ لوگ ترس دے رہے ہیں، لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو باپ تیرا، یہ جو تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیری جوانی تک تیری شادی کی تیاری کرتا رہا اور تیرے حقوق سارے ادا کرتا رہا، آج اس سے تجھے پروٹیکشن نہیں ہے، آج اس سے تو محفوظ نہیں ہے، اس باپ سے تو محفوظ نہیں ہے. خدا را مسلمان عورتوں میری بہنوں سمجھو، خدا کے لیے سمجھو یہ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں. وہ بھائی جو اپنی بہن کی عزت کے لیے کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ جس نے میری بہن کی طرف دیکھا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا. اور کتنے ایسے بھائی کے جو غیرت کے نام پہ خود اپنی جان دے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنی بہن کی عزت کے لیے لوگوں کی جان لی اور وہ ساری زندگی جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں. اس بھائی سے نفرت دلانا چاہتے ہیں. ہاں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر 100 میں سے کوئی 1-2 گندے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنی بہن کی عزت کا محافظ نہیں ہے یا بہن کا دشمن ہے. یا کل کو آپ نے بھی ماں بننا ہے، آپ نے بھی اپنی اولاد کو جنم دینا ہے، تو کیا آپ لوگ برداشت کرو گے کہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے یا ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے؟ تو اگر ماں اپنے بیٹے کو روکتی ہے کہ بیٹا آگ کے پاس نہ جاؤ، بیٹا دیکھو اگر چھت کے پاس آپ کنارے پہ جاؤ گے تو گر سکتے ہو، بیٹا روڈ پہ نہیں جانا، چھوٹے بچے کو کراس نہیں کرو، گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے دشمن ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کی زندگی سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح جو بھائی اپنی بہن کی عزت سے پیار کرتا ہے، اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کو یہ اپنی بہن کا خیال ہوگا کہ میری بہن اگر اکیلی باہر جائے گی تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری بہن اگر باہر جائے تو اس کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے نہ. اگر باپ ہے تو اس کو بھی اسی چیز کا فکر ہوگا. اگر بیٹی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے تو باپ کا سکون جو ہے وہ سکون میں نہیں ہوگا کہ جب تک بیٹی گھر واپس نہ آ جائے. تو ناظرین یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام نے سکھائی ہیں، اور خدا را ان ماؤں بہنوں کو، عورتوں کو اسلام سے دور مت بھگائیے، ان کو اسلام کا درس دیجیے اور آئیے وہ لباس پہنے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے. وہی عزت کا لباس ہے، وہی عزت کا گہنا ہے عورت کے لیے، اور وہی مسلمان بیٹی کی شان ہے اور آن ہے. جائے دیکھیں یورپ میں جا کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو آپ دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کے باہر عزت نہیں ہے عورت کی. اب یہ میری ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھیں گے اور میری بہنیں بھی دیکھیں گی، جو بھی دیکھیں، میں ان کو صرف بڑا سیکریٹ الفاظ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عورت کو استعمال جس طرح یورپین کنٹری میں کیا جاتا ہے کہ اس طرح کسی ٹیشو پیپر کو بھی یوز نہیں کیا جاتا.
اور آپ لوگ کہتے ہو کہ عورت میرا جسم میری مرضی، یہ میسیج آپ لوگ دینا چاہتے ہو لوگوں کو اور ان کی کاپی کرنا چاہتے ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عورت ایک خامد کے لیے ہے اور خامد اس کے لیے. تو اس لیے اس چیز کی مخالفت کیجیے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے. ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. انشاءاللہ جب تک اس ملک کے اندر ایک بھی جذبہ ایمان رکھنے والا مسلمان زندہ ہے تو انشاءاللہ ایسی بد کردار عورتوں کو اور بد کردار سلوگن کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرتے رہیں گے.